السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے التوا کے حوالے سے بات کروں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد میں 31 دسمبر کو جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے تھے ان کو ملتوی کر دیا ہے، مؤخر کر دیا ہے۔ کچھ دنوں سے یہ ڈیولپمنٹس چل رہی تھیں اسلام آباد میں۔ حکومت کی جانب سے نیا قانون بنا دیا گیا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اور میئر اور ڈپٹی میئر کا جو انتخاب ہے وہ براہ راست کیا گیا، اور اس کے علاوہ یوسیز کی تعداد بڑھائی گئی۔ 101 یوسیز ہیں ٹوٹل اسلام آباد میں، اور ان کی تعداد بڑھا کر 125 کر دی گئی۔ اب الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ چل رہا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چل رہا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اختیار دیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، الیکشن جو ہے، انتخابات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں۔ یوسیز کی تعداد جو بڑھائی گئی ہے اس کا بھی الیکشن کمیشن جائزہ لے، کیونکہ یوسیز کی تعداد جو ہے وہ مردم شماری کے حساب سے بڑھتی ہے، تو الیکشن کمیشن اس کا بھی جائزہ لے کہ مردم شماری کی کیا صورتحال ہے اور یوسیز بڑھانا لازم ہے یا نہیں ہے۔ اگر بڑھائی گئی ہے، قانون بنا دیا گیا ہے، ظاہر ہے قومی اسمبلی نے ابھی ہنگامی طور پر اجلاس بلایا گیا گزشتہ دنوں، اور 1 دن کا اجلاس تھا۔ 1 دن اجلاس ختم ہوا ہے، پروروگ ہوا ہے، غیر معینہ مدت تک ملتوی ہوا ہے، 1 دن کا وقفہ ہوا ہے، اور دوسرے دن پھر ہنگامی طور پر اجلاس بلا لیا گیا۔ صدر مملکت کو سمری بھیجی گئی حکومت کی جانب سے، اور ایک ہی دن قانون یہ جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تھا یوسیز بڑھانے کا، وہ منظور کر کے اجلاس پھر غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کیا گیا، اور پھر سینٹ کا اجلاس بلانے کے لیے صدر کو سمری بھیجی گئی۔ صدر نے ابھی سمری پر دستخط ہی نہیں کیے، انکار کر دیا یا نہیں کر رہے تھے یا ڈیلے کیا، تو چیئرمین سینٹ سے اجلاس ریکیوزٹ کرایا گیا۔ اجلاس چیئرمین سینٹ کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں، جس طرح اسپیکر کے پاس ہوتے ہیں اجلاس بلانے کے قومی اسمبلی کے، اسی طرح سینٹ کا اجلاس بلانے کے اختیارات صدر مملکت کے پاس بھی ہوتے ہیں، سمری حکومت بھیجتی ہے، لیکن چیئرمین سینٹ کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ تو چیئرمین سینٹ کے ذریعے اجلاس بلا کر سینٹ کا اور اس قانون کو منظور کرایا گیا۔ یہ قانون اب صدر مملکت کو گیا ہوا ہے دستخط کے لیے، ابھی دستخط ہوا نہیں ہے۔ صدر نے، یہ قانون تب بنے گا، نافذ العمل تب ہوگا جب صدر مملکت دستخط کریں گے۔ ابھی صدر مملکت نے دستخط ہی نہیں کیے، لیکن الیکشن کمیشن نے جائزہ لے کے فریقین کو سننے کے بعد فیصلہ دے دیا کہ جی الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں، اور کیونکہ حکومت نے بلدیاتی انتخابات کے جو قانون ہے اس میں ترمیم کر دی ہے، یوسیز کی تعداد بڑھا دی ہے، اور الیکشن کمیشن کا موقف یہ تھا، جواز یہ تھا۔ پہلے تو الیکشن کمیشن کے بیان بازیاں آتی رہیں کہ جی الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، 31 دسمبر کو ہی ہوں گے، الیکشن مؤخر نہیں ہوں گے، ملتوی نہیں کیے جائیں گے۔ یہ الیکشن کمیشن کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں، لیکن گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے یہ جواز دیا کہ جی بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ جو مروجہ قانون ہوتا ہے، حکومت پارلیمنٹ جو قانون بناتی ہے، جو لوکل قانون ہوتا ہے، اس کے تحت بلدیاتی انتخابات کرائے جاتے ہیں۔ لیکن حکومت نے جب قانون ہی تبدیل کر دیا تو پھر کیا کیا جائے؟ جو قانون تبدیل کر دیا گیا، میئر کا انتخاب ڈائریکٹ کر دیا گیا۔ اب میئر کے انتخاب کے، ڈائریکٹ انتخاب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہی ہمارے پاس، فارم ہی نہیں ہے، کاغذات نامزدگی نہیں ہے، تو ہم الیکشن کیسے کرا سکتے ہیں؟ یا یوسیز کی تعداد جو بڑھا دی گئی ہے، تو پھر اس میں جو 101 یوسیز پر الیکشن ہونے جا رہے تھے، کاغذات نامزدگی 101 یوسیز پر جمع ہوئے ہیں، امیدواروں نے جمع کرائے ہیں، تو باقی جو یوسیز 24 بڑھا دی گئیں، تو ان کا کیا کیا جائے؟ تو یہ الیکشن کمیشن نے موقف دیا، فریقین کا موقف بھی سنا، پی ٹی آئی کے وکیل کا موقف، جماعت اسلامی کے وکیل کا موقف، حکومتی وکیل کا موقف، تمام جو پارٹیاں شریک تھیں، جماعت اسلامی کے میاں اسلم تھے، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، وکیل بھی تھے،
سب نے، بابر امان تھے پی ٹی آئی کے وکیل، سب نے اپنا اپنا موقف دیا۔ الیکشن کمیشن نے ریزرویشن اپنے بھی شو کیے کہ بھائی ابھی تک حکومت کہاں سوئی ہوئی تھی، کیا اچانک حکومت کو کیسے خیال آ گیا، کیوں خیال آ گیا کہ آبادی بڑھ گئی ہے؟ کیا پہلے حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ آبادی بڑھ گئی ہے تو پہلے یو سیز کا بڑھانے کا اقدامات کر لیتی؟ اور اب جب شیڈول جاری ہو گیا ہے اور کل رات یعنی آج رات الیکشن کمپین ختم ہو جانی تھی، لیکن اس سے 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے پہلے الیکشن ملتوی کر دینا، یہ ووٹرز کے ساتھ، یہ لاکھوں جو شہری ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ان کو حق رائے دہی سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس پر ریزرویشن شو کیے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی حکومت نے بڑے امتحان میں اور مشکل میں ڈال دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کرے، اور الیکشن کمیشن پر پہلے ہی الزامات ہیں کہ الیکشن کمیشن حکومتی جماعتوں کو سپورٹ کرتا ہے یا فیسلیٹیٹ کرتا ہے، یہ الیکشن کمیشن پر الزامات ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ جو جواز الیکشن کمیشن نے دیا ہے وہ بالکل معقول ہے کہ بھائی جو لوکل مقامی قانون ہوتا ہے، مروجہ قانون، اس کے مطابق، اس کے تحت الیکشن کمیشن نے انتخابات کرانے ہوتے ہیں، لیکن حکومت نے قانون ہی تبدیل کر دیا اور اس میں میئر کا انتخاب بھی ڈائریکٹ کر دیا، یوسیز کی تعداد بڑھا دی گئی، تو پھر الیکشن کمیشن کیا کرتا؟ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس لیے الیکشن کمیشن نے فی الحال الیکشن ملتوی کر دیے ہیں، جس پر سیاسی جماعتوں کے اندر جو دو جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی، ان کے اندر کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ دونوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ساتھ رجوع کریں گے۔ جماعت اسلامی نے تو آج اعلان کیا ہے کہ آج ہم جائیں گے، عدالت کے ساتھ رجوع کریں گے، اور ان الیکشن کمیشن پر بھی الزامات لگائے ہیں کہ آج میاں اسلم نے، جماعت اسلامی کے جو نائب امیر ہیں مرکزی، انہوں نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن پر بھی الزامات لگائے ہیں کہ الیکشن کمیشن فیسلیٹیٹر بنا ہوا ہے حکومتی جماعتوں کا، یعنی الزامات نون لیگ پر اور پیپلز پارٹی پر لگائے گئے ہیں، اور ان کا یہ موقف ہے، پی ٹی آئی کا بھی، جماعت اسلامی کا بھی، دونوں کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات بری طرح ہار رہی تھی، تو اس لیے شکست کے خوف سے انہوں نے یوسیز کی تعداد بڑھا دی ہے اور میئر کا انتخاب بھی ڈائریکٹ کر دیا ہے، قانون تبدیل کر دیا گیا اچانک۔ یہ اس لیے اقدامات کیے گئے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہوں۔ یہ تاریخ میں 71 سالہ تاریخ میں اسلام آباد کی عمر جو ہے 71 سال ہو گئی ہے، 71 سالہ تاریخ میں یہ دوسری مرتبہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے تھے اسلام آباد میں، اور میں پچھلے انتخابات جو ہوئے تھے وہ میں نے کور کیے تھے، اب دوسری مرتبہ ہونے جا رہے تھے، تو دوسری مرتبہ جو ہونے جا رہے تھے 31 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے وہ ملتوی کر دیے ہیں۔ اب پی ٹی آئی بھی عدالت کے ساتھ رجوع کرے گی اور جماعت اسلامی بھی عدالت کے ساتھ رجوع کرے گی، لیکن اس کے بہت کم چانسز ہیں کہ اب یہ کوئی وقت سے، یعنی 31 کو جو ہے انتخابات کرنے کا کوئی فیصلہ کالعدم ہو اور انتخابات 31 کو ہی ہو، اس کا تو کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب یہ درخواستیں جائیں گی عدالتوں میں، عدالتیں پھر ان کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کریں گی، فریقین کو نوٹسز جاری کریں گی، عدالتیں پھر ان کو، عدالت کوئی بھی عدالت، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا کوئی اور، لیکن انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی فریقین کو نوٹسز جاری کرے گی، پھر دلائل سنے گی فریقین کے، اس کے بعد یہ سماعتوں کا ایک سلسلہ، امکان قوی اس بات کا ہے، سماعتوں کا ایک سلسلہ چلے گا، تو 31 کو انتخابات بالکل ابھی بحالی کا کوئی فیصلہ، کوئی امکان نہیں ہے دور دور تک کہ کوئی عدالت فوری طور پر اس فیصلے کو، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے یا 31 کو انتخابات کرانے کا کوئی فیصلہ دے، کیونکہ انتخابات کرانے ہیں الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بھئی ہم نے موجودہ مروجہ جو لوکل قانون ہے اس کے مطابق کرانے ہوتے ہیں، اور وہ قانون ہی جب نیا آ گیا ہے تو ہم نے تو نئے قانون کے تحت کرانے ہیں الیکشن،
اس لیے ملتوی کیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کا اختیار بھی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے احتجاج کا بھی اعلان کیا ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، ایک ہلا گلا کریں گے، کیونکہ سیاسی جو دو بڑی جماعتیں ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں جو ایک جنون حقیقت ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مسئلے مسائل یہ ہیں کہ ان کے امیدوار ان کو واقعی نظر نہیں آ رہا کہ وہ جیت رہے ہیں۔ میں نے پیپلز پارٹی سے معلوم کیا کہ آپ نے 101 یوسیز ہے اسلام آباد میں، جو ابھی 125 ہو گئی ہیں، تو 101 یوسیز جن پہ الیکشن ہونا تھا 31 دسمبر کو، ان یوسیز پر کتنے امیدوار کھڑے کیے ہیں ٹوٹل؟ ایک یوسی پر ایک سیٹ کے لیے کتنے امیدوار ہوں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ مختلف پارٹیوں کے، آزاد، یہ سارے ملا جلا کے 8-8 10-10 15-15 20-20 30-30 بھی امیدوار ہو سکتے ہیں ایک نشست پر۔ اور ایک یوسیز میں کتنی نشستیں ہیں، چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، اور اس کے بعد کاؤنسلرز کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو اتنے سارے امیدواروں میں پیپلز پارٹی نے ٹوٹل 16 امیدوار کھڑے کیے ہیں پورے اسلام آباد میں۔ 101 یوسیز میں ٹوٹل 16 امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے، اور وہ بھی نیر بخاری صاحب نے اپنے حلقے میں 16 امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ جس بندے نے ٹکٹ جاری کی ہے، نیر بخاری صاحب کے بھائی ہیں چھوٹے سبط الحیدر بخاری، سبطی شاہ جی سے میں نے جب پوچھا کہ کتنے امیدوار کھڑے کیے تو انہوں نے ٹکٹ جاری کیا ہے، تو انہوں نے بتایا، لسٹ بھی بھیجی، نام، نمبر، تصاویر، ساری چیزیں بھیجی۔ انہوں نے کہا کہ جی 16 امیدوار کھڑے کیے ہیں ٹوٹل ہم نے، اور 11 امیدواروں کو ہم نے پی ڈی ایم کے 11 امیدوار ہیں ان کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، باقی ہمارے اپنے 11 امیدوار ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 101 یوسیز پر پیپلز پارٹی نے 11 امیدوار ٹوٹل کھڑے کیے ہیں، تو پھر نون لیگ کا بھی لگ بھگ اسی طرح کا ہی سلسلہ ہے۔ تو ایک جو مخالفین کی جانب سے، جماعت اسلامی کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہار رہی تھی اسی لیے قانون تبدیل کیا گیا ہے، تو اس میں کسی حد تک جو میں سمجھ رہا ہوں، کسی حد تک اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اسپیشلی اسلام آباد میں، چاہے بلدیاتی انتخابات ہوں چاہے عام انتخابات ہوں، پچھلے عام انتخابات بھی ہاری ہیں دونوں جماعتیں، اور اب بلدیاتی انتخابات میں بھی خدشہ موجود تھا، اسی لیے انہوں نے نیا قانون میں ترمیم کر دی اور قانون تبدیل کر کے جو ہے یوسیز کی تعداد بڑھا دی، میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب جو ہے وہ براہ راست کر دیا، الیکشن پوسٹ پون کرا دیا۔ تو اب دیکھتے ہیں، عدالتوں میں جانا چاہتی ہیں، آج چلی جائے گی جماعت اسلامی بھی اور پی ٹی آئی بھی عدالت کے ساتھ رجوع کرے گی، دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔